الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات چیت ہم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مرتبہ اکیلے کاروبار کے لیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے واپس آئے تو آپ کی دو صفتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ ایک، آپ امین تھے، امانت دار، آپ کو لوگ امین کہنے لگے اور صادق یعنی سچا کہنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفتیں تو بہت ساری ہوگی، یقینی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان دو باتوں کو لوگوں میں مشہور کیا۔ ایک وجہ تو یہ کہ جو آدمی قائد ہو یعنی بڑا ہو، جس کو قوم کو لے کر چلنا ہو، اس میں یہ دو باتیں ہونا ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو اور سچا ہو، تبھی تو قوم کے لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی امانت دار ہے، تب اپنے باتیں لے کر، اپنی رائے لے کر، اپنا مشورہ لے کر جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد بھی وہ لوگوں میں سچ کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو۔ تو ایک قائد کی، ایک سربراہ کی، ایک بڑے آدمی میں یہ صفت ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے لوگوں میں سب سے پہلے مشہور کرا دی۔ دوسری بات یہ کہ 15 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ اب نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال کیا ہوگا کہ تم اس کو پہلے کیا کہتے تھے کہ سچا کہتے تھے؟ اگر اس وقت سچے تھے تو ابھی کیوں سچے نہیں؟ اگر 15 سال پہلے آپ ان کو سچا اور جو ہے امانت دار کہتے تھے تو آج بھی مانو کہ یہ سچ بات کہہ رہے ہیں، اور جو وہی ان کے پاس ہے وہ امانت ہے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، بیچ میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی دو باتیں آپ کی لوگوں میں مشہور کرا دی کہ ایک تو امین ہے اور صادق ہے، تاکہ بعد میں چل کر اگر کوئی ان کو جھوٹا کہے تو وہ خود آدمی جھوٹا ہو جائے۔ یا تو تم پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، یا تو تم ابھی جھوٹ بول رہے ہو، دو میں سے ایک بات تو ہوگی۔ یا تو وہ پہلے سے ہی سچے تھے اور تم نے ابھی ان کا انکار کیا تو تم ابھی جھوٹ بول رہے ہو، یا تو یہ کہ پہلے سچے نہیں تھے اور تم نے ان کو سچا کہا تو تم نے خود پہلے سے جھوٹ بولا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہی دو صفت لوگوں میں مشہور کر دی تاکہ بعد میں چل کر کوئی نبوت کو جھوٹا کہے تو وہ آدمی خود جھوٹ بولنے والا ہو، یا تو پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا تو ابھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دو صفتیں مشہور کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کر آئے تو لوگوں میں اس کا جو ہے چرچا ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تک بات پہنچ گئی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ بنت امیہ، بعض روایت میں کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے شادی کر لو، یہ تو بہت اچھے ہیں، رغبت دلائی، ان کو ابھارا، تیار کیا، اور بعض میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے پیغام بھیجا، پیغام قبول کیا گیا، نکاح ہوئی۔ اس وقت ابو طالب اس وقت خطبہ دو طرح سے پڑھتے تھے، ایک مرد والے اپنا الگ پڑھتے تھے، عورت والے اپنا۔ ابو طالب نے اس وقت ایک خطبہ پڑھا تھا، اس میں یہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم، کہ اللہ کی تعریف جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، وذریۃ اسماعیل، اور ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، وجعل لنا بلدا حراما، ہمارے لیے حرم شریف جو ہے وہ ملک ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا ان محمد ابن عبداللہ ابن اخی من لا یوازن بہ فتى من قریش الا رجح، کہ یہ محمد بن عبداللہ وہ آدمی ہے کہ پورے قریش کے مردوں کا ان سے مقابلہ کیا جائے تو سب سے بہتر یہ ہوں گے۔ کس اعتبار سے؟ برًا، نیک ہونے کے اعتبار سے، فضلاً، کرماً، عقلاً، مجداً، نبلا، کہ تم جس اعتبار سے دیکھو، ہر اعتبار سے میرا یہ بھتیجا بہتر ہے۔ پھر کہا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ أَوْ قُلْ، یا مال اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس مال کم، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا، وہاں کی مالدار عورت تھی، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا۔ اس کی بھی دو وجہ ہے، بعد میں اس پر بات کریں گے۔ تو مال نہیں تھا تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا فَإِنَّمَا الْمَالُ ظِلٌّ زَائِلٌ، اگر تمہیں مال کی وجہ سے ان میں کوئی نیچائی دکھائی دے تو مال تو ایسی چیز ہے جو چلی جائے گی، اور ایسی چیز ہے کہ کبھی لوٹ کر واپس آ بھی جائے گی، اس لیے مال کی وجہ سے نہیں۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ رَغْبَةٌ، یعنی ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رغبت ہے، محبت ہے، حضرت خدیجہ کو بھی ان سے محبت ہے۔ یہ حضرت ابو طالب نے اس وقت خطبہ پڑھا تھا۔ دوسری طرف
جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا تو ان کے والد آئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے، ورقہ بن نوفل آئے تھے یا کوئی اور جو بھی، انہوں نے تو ایک ہی جملہ کہا، الفحل الذی لا یقذف انفہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ہے، وہ فحل کہتے تھے ایسا جانور جو اچھا نہ ہو، اور ایسا کہ اس کے پاس اگر اچھا کوئی جانور لایا جائے مادہ تو اس کے ساتھ یہ جفتی نہ کرے، اس سے دور رہے، تو اس کو کہتے تھے اقذف انفہ یا اضرب انفہ، اقذف انفہ یا اضرب انفہ، کہ خود نے اپنی ناک پر مار رہا ہے، کتنا اچھا مادہ لایا تب بھی اس کے ساتھ اچھے سے رہ نہیں رہا۔ تو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ مرد ہے کہ ان کے بارے میں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ان کے نکاح میں ہم جس کو بھی دے دیں گے یہ اچھے سے ہی رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خطبہ ہوا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح انہی سے ہوا۔ آپ 40 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، یعنی 15 سال کا ڈفرنٹ تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے انتہا، اور پوری انسانیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لانے والا ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا انسانیت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آئے اور کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے اس طریقے سے اس بات کہی گئی، پہلی وحی نازل ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی 20-25 سال کی لڑکی ہوتی تو کیا کہتی؟ ڈر جاتی، جنات نے پکڑ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تم منع کرتی تھی، تم وہاں اکیلے جاتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن ایک میچور عورت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح بڑی عمر کی عورت سے ہوا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر 25 سال 30 سال کی لڑکی ہو اور اس کو ہم آ کر کہے کہ بھائی اس طریقے سے ایک آیا تھا فرشتہ اور اس نے مجھے یہ کہا اور یہ پڑھایا اور میں اب سے نبی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت کیا کہے گی؟ باپو کے پاس لے چلو، تعویذ بنا دو، ایسا ہی کہ کوئی جنات آیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اب مجھ پر ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تمہیں نامراد کبھی کریں گے ہی نہیں۔ انسان نیا بزنس، نیا کام یا کوئی نئی چیز کرتا ہے، اس میں انسان کو سب سے پہلے اپنی فیملی کا سپورٹ چاہیے۔ اگر گھر کا سپورٹ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی بیوی نے سپورٹ کیا، اور پھر یہ نہیں کہ اتنا کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، پھر یہ کہا تمہارے ساتھ تو کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ جو ہیں وہ تو آپ کے اوصاف بتائے کہ آپ جو ہیں وہ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، اور آپ تو وہ ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو مدد کرتے ہیں، آسمانی کوئی مصیبت آ گئی تو آپ مدد کے لیے سب سے پہلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی تعریف کی، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے یہ اوصاف تھے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، کوئی بھی مصیبت پیش آ گئی، آسمان کی زمین سے کوئی بھی بارش ہو گئی، زلزلہ آ گیا، یہ آ گیا، پورا کچھ بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے پہلے جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق تھے، لوگوں کی مدد کرنا، تعلقات جوڑنا، رشتے ناتے جوڑنا، یہ کرنا۔ اور دوسری طرف دیکھو، بیوی کی نظر شوہر کی خوبیوں پر ہے۔ اگر معاشرے میں ہم جا کر کسی عورت سے یہ پوچھیں کہ تمہارے شوہر میں کیا کیا خوبیاں ہیں، تو شاید مشکل سے 2 بیان کرے، اگرچہ ہو 1000، لیکن بیان مشکل سے 2 کرے۔ دیکھو اچانک شوہر آ کر کہہ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، تو بیوی پریشان ہونے اور اس کے بجائے شوہر کی تعریف کر کے اس کو جو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور تمہارے ساتھ تو کچھ غلط ہوگا ہی نہیں، تم تو لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم تو لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اللہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتے۔ اور بیوی کی نظر آپ کی خوبیوں پر، اور پھر اس طریقے سے تعریف کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رزقت حبھا، کہ اللہ نے ان کی محبت تو میرے دل میں ڈال دی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غیرت آتی تھی، ظاہر سی بات ہے دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو یاد، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اجازت طلب کی کہ میں اندر آ سکتی ہوں، تو چونکہ آواز ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہے، جیسے انہوں نے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز یاد آ گئی جو حضرت خدیجہ کی تھی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ، خدیجہ آ گئی اس طریقے سے، پھر کہا کہ حالہ ہے۔ خیر وہ جب گئے یا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا یہ ہو گیا تو کہنے لگی آپ عجیب ہو، ایک بوڑھی کو یاد کر رہے ہو، حمراء الشدیق، جو ایسی تھی کہ اس کے تو دانت گر گئے اور اس کے تو مسوڑے نظر آتے تھے وہ بھی سرخ، یعنی اتنی بوڑھی عورت تھی، نہ خوبصورتی نہ دانت نہ یہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عائشہ کو کیا، حضرت خدیجہ کو کیا جانتے؟ وہ کون تھی؟ کہ اذ آمنت بی وکفر بی الناس، وہ تب ایمان لائی تھی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، صدقتنی اذ کذبنی الناس، کہ لوگ مجھے میرا انکار کر رہے تھے تب انہوں نے مجھے سچ کہا تھا کہ انہوں نے سچ کہا، اور وواستنی بمالہا، اور مال کے ذریعے میری تب مدد کی جب مجھ سے لوگ مال چھین رہے تھے، مجھے مال سے میری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا تب اس نے مدد کی ہے۔ اسی لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ اور میں ہم دونوں خدیجہ کو جو ہے سلام پیش کر رہے ہیں، اس سے کہ دنیا میں سب سے پہلی ایمان لانے والی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مینٹلی طور پر جو سپورٹ ملا ہے وہ حضرت خدیجہ ہی سے ملا، اپنا سارا مال اور سب کچھ شوہر پر لٹا دیا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اور ایسا کہ بس شوہر کوئی نیا کام شروع کرے اور لوگ برا بھلا کہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی شوہر کو یہی کہے گی کہ کل سے یہ سب بند کر دو، لوگ کیا بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا، نہیں تم صحیح ہو، تم کرتے رہو، مدد میں تمہاری کروں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال تک رہے۔ اس میں جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی، یہ کیا وغیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ شہوت وغیرہ زیادہ تھی، اور یہ ان کے لیے تو ایک چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیا تھا، اور 25 سال تک وہی اکیلی نکاح میں تھی، عین جوانی کا موقع، باقی نکاح تو 50 کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئے، اور ایسا نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہتے تھے، وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ۔ جب یہ ہے تو پھر کوئی سوال باقی ہی نہیں رہ سکتا کیا؟ اور بعد کے جو نکاح ہے وہ ایک خاص وجوہات سے کیے گئے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح وغیرہ کی بات کریں گے وہاں ہر نکاح کی وجہ بیان کریں گے کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا اور اتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے۔ سب سے پہلے ولادت قاسم کی ہوئی، سارے بیٹے اور بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پیدا ہوئے، صرف ایک جن کا نام ابراہیم تھا وہ جو ہے ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے نبوت کے بعد۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے والد، قاسم کے باپ، یہ کنیت اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے اوپر نیچے بھی کہا ہے کہ زینب بعد میں رقیہ، پہلے ام کلثوم بعد میں، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ایک لڑکے کی ولادت ہوئی عبداللہ، انہی کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، اور بعد نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ تھے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بیٹے اور سارے بیٹیاں حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر آپ کی حیات میں وفات پا چکے تھے، تینوں بیٹیاں اور لڑکے تو آپ کے کوئی بھی 2 سال تک کوئی حیات نہیں رہے۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی کا بیٹا زیادہ تر نبی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہوتا کہ لوگ بیٹے کو نبی مانتے، تو اللہ نے پہلے سے وہ راستہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمت ہے، اور ساری بیٹیاں حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات پا چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی تھی۔ ابھی اس میں ایک بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان مصیبت میں ہو تو انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں بھائی صبر کرو،
تو انسان یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کون سی مصیبت پہنچی ہے؟ ماری جیو تنے تھائی تو خبر پڑے، میری جیسی تجھے مصیبت پہنچے تو تجھے پتہ چلے کہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری مصیبتیں اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تاکہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ مجھے اتنی بڑی مصیبت پہنچی، تو ہم کہیں گے کہ اتنی پہنچی کہ تم نے 3 بیٹیوں کو کندھے پر رکھ کر قبر میں دفن کیا ہو اور 2 بیٹوں کو دفن کیا ہو، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، تو پھر اس سے زیادہ تو مصیبت کیا ہو؟ گھر والے سب مخالف، یہ بھی مصیبتیں پہنچی۔ اس لیے ایک بہت سی مرتبہ انسان کو اپنی مصیبت بہت بڑی لگتی ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا ہوا، ایک عورت قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، ان کو پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا بھائی صبر کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں میری جیسی مصیبت پہنچتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، نکل گئے۔ پھر عورت کو کسی نے بتایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دروازے پر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی مصیبت پہنچے تب صبر تو کرنا ہوتا ہے، اصل صبر تو تبھی ہوتا ہے، پھر 1-2 دن بعد جب انسان کو اندر سے درد کم ہو جائے پھر تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصیبتوں میں رکھا گیا تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ شق صدر پہلے ہی سے ہو گیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی صفائی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور سارے نبی معصوم ہے، اللہ کی نافرمانی کسی نبی نے نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کوئی کھانا لے کر آیا گوشت وغیرہ کہ یہ کیا ہے؟ کھانا ہے، کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسا گوشت؟ کہ بھئی یہ تو اونٹ ہم نے ذبح کیا تھا فلاں بت کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے اس کو نہیں کھاتا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور تمام انبیاء معصوم ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو اس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العزت اس لیے کراتے ہیں نبیوں سے کہ بعد میں آنے والے کو یہ کام کیسے کرنا وہ سیکھنا ملے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، بیٹھے، کہا کہ ہم سو رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم بیٹھ کر دیکھو، جیسے ہی صبح صادق ہو ہمیں اٹھا دینا اور اذان دے دینا۔ اور اس وقت آپ حضرت جو ہے بلال رضی اللہ عنہ ٹیک لے کر بیٹھے تو انہیں کو نیند آ گئی، اب اٹھا نہیں سکے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد جب اٹھایا تو اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو ایسی غلطی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی غلطی اس طریقے سے ہوا، ورنہ انبیاء تمام کے تمام معصوم تھے۔ اس کے بعد سن ہجری 35 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی، اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ میں سیلاب وغیرہ آیا مکہ میں، اس وقت کعبہ کی جو دیوار تھی وہ پتھروں پر رکھی ہوئی تھی، ایک پر ایک پتھر رکھے ہوئے تھے، بنی ہوئی نہیں تھی، جس کو ہم کہتے ہیں چرتن وغیرہ کیا ہوا نہیں تھا، بالکل صرف پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت پہلے ایک مرتبہ آگ لگی، پھر سیلاب آیا وغیرہ، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی دیواروں کو اور کعبہ کو پھر سے بنا دے۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر سے بنائیں۔ پھر سے بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں تو لڑائیاں ہونی ہی تھی، کہ کعبۃ اللہ کی عظمت پہلے ہی سے ان کے دلوں میں تھی، اور جس کی عظمت پہلے سے ہو اس میں ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم بنائیں، تو دیواریں تقسیم کر دی گئی، یہ دیوار یہ بنائے، یہ دیوار یہ فلاں دیوار، یہ فلاں دیوار، یہ ہر ایک کو الگ الگ دیوار تقسیم کر دی گئی۔ اس وقت کعبۃ اللہ ایسا تھا کہ اس کے 2 دروازے، ایک اس طرف دروازہ دوسری طرف، یعنی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتے تھے، اور زمین کے ساتھ تھا۔ لیکن قریش نے بنانا شروع کیا تو اس کا دروازہ ایک کر دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم پیسے حلال لگائیں گے، اس میں کوئی حرام پیسہ، چوری کا، ڈکیٹی کا، کسی کا مارا ہوا یہ پیسہ نہیں، سود، یہاں تک کہ لکھا ہے سود کا پیسہ بھی، حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ جو چیز چل رہی تھی وہ سود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ سود چلتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ سود کا پیسہ بھی اس کی عمارت میں ہم نہیں لگائیں گے، اس لیے انہوں نے دروازہ ایک رکھا۔ اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا تھا وہ بڑا تھا، لیکن پیسے حلال کم تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب چھوٹا بنائیں گے، جس کی وجہ سے حتیم والا حصہ باہر رکھا گیا، اور اس طریقے سے کعبہ کی الگ الگ دیوار کی تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے، پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو عمر میں آپ سے 2 سال بڑے ہیں، آپ کے چچا عمر میں آپ سے
2 साल बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम जो है पत्थर यहाँ उठाते हो तो ये छिल जाएगा, यहाँ नुकसान तकलीफ़ होगी, तुम एक काम करो कि अपनी जो तहबन है नीचे का कपड़ा उसको यहाँ रख दो, हो सकता है कि उसके नीचे कुछ और भी पहना होगा, यानी पूरा सतल खोलने की बात ना हुई हो। जैसे हम अंडरवेयर वगैरह पहनते हैं तो उस तरीके से कोई लंगोट या जो पहना जाता होगा वो अंदर होगा, ताकि ये जो नीचे का कपड़ा है वो यहाँ रख दो और उसके ऊपर पत्थर उठा लो। अब सौसम ऐसा करने गए या कपड़ा खोला, फ़ौरन आप जो है बेहोश होकर गिर गए और आपकी निगाहें ऊपर की तरह थी। आप सौसम कह रहे थे लाओ मेरी इज़ार, मेरा यानी नीचे का मेरा कपड़ा मुझे फ़ौरन दे दो। उसके बाद आप सौसम ने कभी भी अपना सतर जो है लोगों के सामने किसी के, यहाँ तक कि रिवायत में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी नहीं देखा है। बीवी के साथ में रही लेकिन ये हिस्सा देखा नहीं है या किसी और ने भी नहीं देखा, इसलिए कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतर की भी हिफाजत की गई। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पर एक पत्थर रखकर जो काबा तामीर किया गया, जिसमें हतीम का हिस्सा बाहर रखा गया। उस वक्त फिर एक झगड़ा और हो गया कि इस पत्थर को कौन रखे। उस वक्त बात आई कि हजर अस्वद का क्या किया जाए। तो हजर अस्वद तो किसी एक जगह पड़ा हुआ पत्थर था, सारे पत्थरों में दबा हुआ, तो उसको निकाल कर रखना। अब सब में फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ कि हमें जो है पत्थर मैं रखे, पत्थर हम रखे वगैरह। फैसला ये हुआ कि कल सुबह हमारी कौम का जो पहला आएगा काबा में वो हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले आए। लोगों ने कहा ये तो अमीन है, क्योंकि पहले ही ये सिफत तो मशहूर हो गई थी, बात हो गई आप अमीन और सादिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला ये किया कि एक चद्दर में इसको रखा जाए, सारे ले जाए और उसको फिर रख दिया जाए। अब 2 बातें और कर लें हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में एक चाहत थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि काबा कैसा था तुम्हें मालूम क्या? इसके 2 दरवाजे थे, लेकिन तुम्हारी कौम ने इसका एक दरवाज़ा कर दिया और इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया। एक दरवाज़ा ऊंचा करने की वजह क्या कि यहाँ पर हम ही खड़े रहेंगे, हमारे अलावा कोई अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए कि 2 दरवाजे होंगे तो कोई दाखिल होकर निकल जाएगा वगैरह, ऐसा नहीं, ऊंचा रखा ताकि हमारा आदमी पहरेदारी करे और हमारे आदमी जाए। इसलिए उन्होंने कैसा कहा, मेरी चाहत तो ये है कि इसको पूरा तोड़कर बना दे। अगर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती बना दो। उसने फरमाया कि अगर मुझे ये तेरी कौम जो है, यानी ये लोग अभी अभी मुसलमान हुए हैं, कुफ्र और ये सब छोड़ा है अभी, अगर इसको तोड़कर मैं बनाऊंगा तो लोग ये कहेंगे कि फिर नई बात ले आए, हमारे बाप दादाओं का तोड़ दिया और नया बनाया। इस पर इनामुल बारी में मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू ने लिखा है, देखो काबा की तामीर तो हो चुकी थी और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं बदला। क्यों? कि जब भी 2 चीज़ें हों, 2 काम है, दोनों जायज़ है, इसको रहने देना ये भी जायज़ और इसको नया बनाना ये भी जायज़, लेकिन किसी एक जायज़ काम की वजह से जो आला है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसा काबा बनाया था, काबा तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बनाना आला था, लेकिन फितने का ख़तरा था, तो मुस्तहब काम भी हो लेकिन फितने का ख़तरा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। काम कितना आला हो लेकिन ये हो कि इस काम के करने से फितना पैदा होगा, इसको छोड़ दो, फितना बरपा हो ये नहीं। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि ये चीज़ें जो है ये तफ़क्कुह फ़ी दीन के कबील से है, यानी दीन को समझना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को इस तरीके से समझा कि यही दीन का समझना है कि इसकी वजह से कि भाई फितना नहीं होना चाहिए, लोगों में इत्तिफाक और जोड़ पैदा हो। और फरमाया कि ये चीज़ पढ़ने वगैरह से नहीं, बुज़ुर्गों की सोहबत से हासिल होगी। ये भी इन्होंने लिखा है, ये चीज़ पढ़ने वगैरह से नहीं, बुज़ुर्गों की सोहबत से हासिल होगी कि इंसान फितने के कामों से दूर रहे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबा की तामीर को बाद में नहीं बदला, बाद में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने बदल लिया था और पूरा कर दिया था। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उनको जो है अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर वगैरह को जो है शहीद किया, तो उसके बाद फिर ऐसा ही बनाया गया। हारून रशीद ने फिर से इसको पहले जैसा बनाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बनाना चाहा, लेकिन वो नहीं। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मना किया कि इसको अब ऐसा ही रहने दो, हतीम वाला हिस्सा बाहर है अब भी। इसके बाहर रखने में उलमा ने एक हिकमत लिखी है कि देखो काबा का अंदर का हिस्सा है वो तो बंद रहता है दरवाज़ा, हम लोग तो जा ही नहीं सकते, वो तो या तो वहाँ के बड़े लोग जाएंगे या जिनको वो दावत देंगे वो जाएंगे। अब मुसलमान होने के एतबार से हम सब का एक शौक़ तो ज़रूर होता है कि हम भी काबा के अंदर जाए, ये तो हमें मिलेगा नहीं। अल्लाह ने अपनी हिकमत से हतीम वाला हिस्सा बाहर रखा
کہ ہم کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن یہی بھی تو کعبہ ہے، حتیم بھی تو کیا ہے؟ کعبہ ہے، تو کم سے کم ہم وہاں تو وہاں تو ساری امت جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اتنی جگہ باہر رکھی کہ اندر تک اگر سارے نہ بھی جا سکے کعبہ کا اندر کا حصہ، تو حتیم میں جائے، اور یہ حتیم بھی کعبہ ہے، اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اس طریقے سے رکھا۔ خیر، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تھی، کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 3 سال پہلے کچھ عجیب و غریب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگی۔ کیسے عجیب و غریب چیزیں؟ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، جا رہے ہیں راستے میں پتھر سلام، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے، جو میں جاتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ یہ ہوا۔ دوسری ایک چیز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب آتا، اور وہ خواب ایسا کہ رات جو خواب دیکھا اس کی جو تعبیر یا جو بات ہے بھی عین ہی ایسا ہی صبح میں ہوتا، رات میں جو خواب دیکھا صبح میں ایسا ہی ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں رہنا پسند آنے لگا، کہ تنہائی میں اکیلے میں زیادہ رہتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ جسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے نبوت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے، لرننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں چند چیزیں سکھانا مقصود ہوتی ہے، جیسے بکریاں چرانا بات ہو گئی، اسی طریقے سے یہ آپ کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری میں ہی پہلی حدیث میں، دوسری حدیث میں یہ سب باتیں ہیں وحی کے بیان میں، اس میں یہ باتیں لکھی ہے کہ دراصل اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے انسیت ہو جائے، ایک جوڑ ہو جائے۔ جب اس سے انسیت ہوگی تو جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو انسان ڈر نہیں جائے گا کہ ایسا تو پہلے تھوڑا بہت ہوتا تھا اور یہ ہوا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سکھانا یہ مقصود ہے کہ کام تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، پہلے دن سیدھی وہی نہیں آ جاتی، پہلے تو کیسے جو ہے پتھر کا سلام کرنا اور جو ہے خواب کا آنا، تنہائی کا پسند آ جانا، یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اس سے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی کام ہوگا ایک ہی دن میں نہیں ہو جائے گا، کام تو آہستہ آہستہ ہوگا۔ جب نبوت دی گئی تو ایک ساتھ نہیں دی گئی، نہیں، نبوت سے ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ نبوت سے پہلے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹریننگ کے طور پر ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ، تو 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت ہو جائے، اچانک فرشتے کے آنے سے ڈر نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلانا مقصود ہے ہمیں کہ کام تدریجاً آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی تھی، گھر پر کم رہتے تھے، غار میں چلے جاتے اور وہیں بیٹھ کر عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ عبادت میں کیا کرتے تھے؟ شاید نماز پڑھتے ہو، یا تسبیح پڑھتے ہو، یا مراقبہ کرتے ہو، الگ الگ لکھا ہے، جو بھی ہو، وہاں غار میں جا کر آپ جو عبادت کرتے تھے۔ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رکھا گیا کہ یہ جو مکہ کا ماحول تھا اس میں تو کفر، شرک وغیرہ ہی تھا، کہا کہ اس ماحول سے دور رکھنا مقصود تھا کہ انسان کو اپنی زندگی بدلنی ہے تو اس اصل ماحول سے دور آنا پڑے گا، اصل ماحول سے دور رہ کر اس ماحول میں رہ کر کہ اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، حفاظت پہلے سے تھی، لیکن ہمیں یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ اس ماحول سے دور رکھ کر اپنے آپ کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی۔ دوسرا، تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے اس میں آپ کے دل کو صاف کیا جاتا تھا، آپ کے دل کی صفائی، اور اس چونکہ ایک بہت بڑی چیز قرآن دینا ہے، وہی آنے والی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری چیز آنے والی ہے، تو جب کوئی زیادہ چیز برتن میں رکھنی ہو تو برتن بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی برتن میں ہمیں کوئی 50 کلو 60 کلو کی چیز رکھنی ہے تو برتن بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں 50-60 کلو کا وزن جو وہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایسا بنانا تھا کہ قرآن جو ثقیل چیز ہے، پہاڑ وغیرہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر سیدھا نازل ہونے والا تھا، سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا تھا، تو وہ دل ایسا بنانا تھا، اس لیے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اسی لیے تو جیسا عرض کیا تھا کہ وہی نازل ہونے سے پہلے شق صدر ایک مرتبہ ہوا ہے، کل 4 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا گیا اور اس میں سے دل نکال کر جو ہے سینہ چیر کر دل نکال کر اس کو صاف کیا گیا، تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ ہوا۔ اس سے ایک بھاری چیز جو ہے اس میں اتارنی ہے، اس میں دینی ہے۔ اس سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن اور اس کے علوم لینے کے لیے
اس دل کا پاک کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہوں کہ قرآن اور اس کے علوم ہمارے دل میں ہو، تو اس سے پہلے ہمارے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہم دل کو صاف کریں۔ اس کی صفائی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان قرآنی علوم وغیرہ کو لے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نبوت سے پہلے چیزیں پیش آنے لگی، پتھروں کا سلام کرنا، اور جو ہے تنہائی کا پسند آنا، اور دور چلے جاتے تھے اور لمبی مدت تک جاتے تھے۔ یہاں تک ہے کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے اعتکاف میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا مطلب یہ کہ گھر چھوڑ کر وہاں تنہائی میں عبادت کے لیے گئے تھے، اور اس وقت وحی آئی تھی۔ تو یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہم نے جو 4 حصے کیے تھے، پہلا حصہ زمانہ جاہلیت، اس میں کیا کیا ہوا اور ہمارے اس زمانے سے اس کو کتنا جوڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بدلا، وہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا تھا نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو 2 حصے ہو گئے۔ اب 2 حصے باقی ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ پھر مکی زندگی کے بھی 4 حصے کریں گے، اور مدنی زندگی کے بھی 4 حصے کریں گے وغیرہ، آئندہ انشاءاللہ۔